السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ سب کے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت اور دل کو سکون دینے والا ذکر شیئر کرنے والی ہوں۔ ایک ایسا ذکر جو انسان کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا سکھاتا ہے، امید دیتا ہے کہ ہر مشکل وقت میں دل کو تسلی دیتا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں پریشانیوں سے گزر رہے ہیں، اگر روزگار میں رکاوٹ آ رہی ہے، اگر گھر میں برکت نہیں ہو رہی، اگر ہر کام بنتے بنتے رک جاتا ہے، اگر آپ کسی اچھی خبر کا انتظار کر رہے ہیں، یا پھر آپ بس اتنا چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے لیے ہر بھلائی کا دروازہ کھول دے، تو آج کا یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت خاص ہے۔ ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے، کیونکہ آج ہم جانیں گے ایک خوبصورت، ایک پیاری دعا اور ذکر کے بارے میں، یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر، اور آخر میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح پڑھنا چاہیے تاکہ آپ اس ذکر کو اپنی روزانہ کی زندگی کا حصہ بنا سکیں۔ سب سے پہلے اس ذکر کا مطلب سمجھتے ہیں۔ یا مسبب الاسباب یعنی دنیا میں جو بھی چیز ہوتی ہے اس کے پیچھے ایک سبب ہوتا ہے۔ رزق ملتا ہے تو اس کا سبب ہوتا ہے، نوکری ملتی ہے تو اس کا سبب ہوتا ہے، شفا ملتی ہے تو اس کا سبب ہوتا ہے، نکاح ہوتا ہے تو اس کا سبب ہوتا ہے، قرض اترتا ہے تو اس کا سبب ہوتا ہے۔ لیکن ان سب سببوں کا اصلی پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے۔ جب انسان کے پاس کوئی راستہ نظر نہیں آتا، تب اللہ ایسے راستے بنا دیتے ہیں جن کے بارے میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا، اور پھر ہم کہتے ہیں یہ تو اللہ کا کرم تھا، اس لیے ہم اللہ کو پکارتے ہیں۔ یا مسبب الاسباب یعنی اے اللہ ہر سبب پیدا کرنے والے، اور پھر ہم کہتے ہیں سبب لی الخیر یعنی میرے لیے بھلائی کا سبب پیدا فرما۔ سبحان اللہ، اتنی پیاری اور خوبصورت دعا ہے۔ ہم اللہ سے صرف ایک چیز نہیں مانگ رہے، ہم اللہ سے ہر طرح کی بھلائی مانگ رہے ہیں، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ اب سوال آتا ہے اس ذکر کو پڑھنے کا برکت کیا ہے؟ سب سے پہلی برکت، جب انسان اس ذکر کو یقین کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کے دل میں اللہ پر توکل مضبوط ہوتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ چاہے دنیا کے سارے دروازے بند ہو جائیں، اللہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، اور جب بندہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ دوسری بات، یہ ذکر امید دیتی ہے۔ شیطان انسان کو مایوس کرتا ہے، کہتا ہے اب کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ ہمیں امید رکھنا سکھاتے ہیں۔ جب آپ روز یہ ذکر کرتے ہیں تو دل میں ایک نئی روشنی پیدا ہوتی ہے، اور بندہ کہتا ہے میرا رب سب کچھ کر سکتا ہے۔ تیسری برکت، اس ذکر کی وجہ سے انسان اللہ سے ہر بھلائی کی دعا کرتا ہے۔ کبھی کبھی ہم صرف ایک چیز مانگتے ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے اصل بھلائی کس چیز میں ہے۔ ہو سکتا ہے جس چیز کو ہم چاہتے ہیں وہ ہمارے حق میں اچھی نہ ہو، اور جس چیز کا ہم نے کبھی سوچا بھی نہ ہو اس میں اللہ نے ہمارے لیے بہت بڑی خیر رکھی ہو۔ اسی لیے یہ دعا بہت وسیع اور خوبصورت ہے۔ چوتھی برکت، اگر آپ روزگار کی تلاش میں ہیں، بزنس میں رکاوٹ آ رہی ہے، گھر میں برکت کم ہو گئی ہے، یا ہر کام رک رک کر ہو رہا ہے، تو اللہ سے اس دعا کے ذریعے بھلائی کا اسباب مانگتے رہیے۔ یاد رکھیے یہ کوئی جادو کا وظیفہ نہیں ہے، یہ اللہ سے دعا اور امید کا اظہار ہے۔ نتیجہ اللہ ہی کی اختیار میں ہے، اور اللہ جو فیصلہ کرتا ہے وہی سب سے بہتر ہوتا ہے۔ پانچویں برکت، یہ ذکر انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ جب بھی آپ اللہ کو اپنے پیارے ناموں اور صفات سے پکارتے ہوں تو دعا کا حسن اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ اللہ کو پکارنا ہی عبادت ہے، اور اللہ اپنے بندوں کی دعا ضرور سنتا ہے۔ کب، کیسے اور کس طرح قبول کرتے ہیں یہ ان کی حکمت ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس ذکر کو کیسا پڑھنا چاہیے۔ سب سے پہلے وضو کے ساتھ پڑھنا بہتر ہے، لیکن اگر ہر وقت وضو ممکن نہ ہو تو بھی اللہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ قبلے کی طرف بیٹھ کر پڑھنا اچھا ہے، لیکن یہ ضروری شرط نہیں۔ سب سے ضروری چیز ہے دل کا اخلاص اور اللہ پر یقین۔ آپ اس ذکر کو فجر کے بعد یا مغرب کے بعد یا تہجد کے وقت پڑھ سکتے ہیں، یا پھر جب بھی دل چاہیں اللہ کو یاد کر سکتے ہیں۔ اگر چاہیں تو اسے 100 مرتبہ، 313 مرتبہ یا اپنی ہمت کے مطابق کسی بھی منسوب تعداد میں پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے اس ذکر کے لیے قرآن اور صحیح حدیث میں
کوئی خاص تعداد مقرر نہیں ملتی، اسی لیے خاص نمبر کو لازمی یا گارنٹیڈ نہ سمجھیں۔ اصل چیز ہے اخلاص، دعا اور اللہ پر بھروسہ۔ ہر مرتبہ پڑھتے وقت دل سے دعا کیجیے، یا اللہ میرے لیے دنیا اور آخرت کی ہر خیر کا سبب پیدا فرما، میرے گھر میں برکت عطا فرما، میرے رزق میں اضافہ فرما، میری مشکلیں آسان فرما، جو میرے حق میں بہتر ہے وہی عطا فرما۔ دوستوں، کبھی کبھی اللہ ہماری دعا کا جواب فوراً دے دیتے ہیں، کبھی کچھ وقت بڑھا دیتے ہیں اور کبھی اس سے بھی بہتر چیز عطا کر دیتے ہیں۔ اسی لیے اگر آج تک آپ کی دعا قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی تو مایوس مت ہوئیے، اللہ کی رحمت سے کبھی امید مت چھوڑیے۔ ہر دن انہیں پکاریے، ہر دن ان سے مانگیے، ہر دن ان پر بھروسہ رکھیے، کیونکہ اللہ کے لیے کوئی بھی مشکل نہیں ہے۔ جب اللہ کن فرماتے ہیں تو ناممکن بھی ممکن بن جاتا ہے۔ اگر آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا تو اور آپ چاہتے ہیں کہ اور لوگ بھی اس پیارے ذکر سے فائدہ اٹھائیں تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریے۔ اپنی اور اپنے گھر والوں کی دعاؤں میں ہمیں بھی ضرور یاد رکھیے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت کی ہر خیر کا سبب پیدا فرمائیں، ہمارے رزق میں برکت دیں، ہماری مشکلیں آسان کر کے اور ہمیشہ اپنے سائے میں رکھیں۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔